بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی برکت اور فضیلت کا ایک حیرت انگیز واقعہ سماعت فرمائیے۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میری ایک سہیلی تھی، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک بیماری لگ گئی۔ بیماری اتنی شدید تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، آپ اس بیماری کو کینسر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے سر کے بال وغیرہ بھی اترنے لگے۔ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی، دن بدن کمزور اور لاغر ہوتی جا رہی تھی۔ جب ڈاکٹر کو دکھایا، علاج شروع ہوا، لیکن کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہو رہی تھی، نہ ان کی جسمانی حالت پہلے سے بہتر ہو رہے تھے۔ ایک دن حسب معمول چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ٹیسٹ ہوئے تو رپورٹس وہی منفی آئیں، بلکہ اس بار تو ڈاکٹر نے بھی کوئی تسلی نہیں دی، اور تسلی دینے کے بجائے ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے پاس صرف 6 مہینے رہ گئے۔ آپ کی بیماری جو ہے وہ ناقابل علاج ہے، یعنی آپ کی بیماری علاج کے قابل نہیں ہے، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتی، آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 6 مہینے ہیں، اور اگر آپ دوائیاں وغیرہ استعمال کرتی رہیں گی تو بہت ہوا تو آپ 8 ماہ تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ یہ سن کر تو وہ سکتے میں آ گئی اور بہت روئی، اتنا روئی کہ ان کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ گھر آ کر وہ کہتی ہیں کہ میری دوست نے مجھے فون کیا اور تمام بات بتائی، لیکن وہ فون پر بھی اتنا رو رہی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور میں نے فون کرنے کے بعد میں سیدھا اس کے گھر پہنچ گئی۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی فون پہ کیا بتاؤں گی میں، تو وہ ان کے گھر پہنچ گئی۔ وہ اپنی مستقل بچوں کو دیکھے جا رہی تھی، رو رہی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ان کی دوست کہتی ہیں کہ میں نے اپنی سہیلی کو تسلی دی، اور پھر روتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کبھی تم پر کوئی مشکل وقت آیا ہو تو تم نے کیا کیا؟ میں نے اسے فوراً کہا کہ تم درود شریف پڑھو، یعنی اس کی دوست نے مشورہ دیا کہ آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ اس نے میری بات سنی تو مگر وہ چاہتی تھی کہ فوراً سے کوئی معجزہ ہو جائے۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہو، بہت پریشان ہو، تو اس سے صبر نہیں ہوتا۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ بس میں ابھی کچھ کروں اور میں فوراً کے فوراً مجھے رزلٹ مل جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ان کا بھی یہی تھا، وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ مجھے فوراً کوئی معجزہ دکھ جائے اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں۔ میں اس سے یہی کہتی رہی کہ تم درود شریف بھیجو نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تم دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی درود پاک کی برکت سے۔ اس نے میری بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور روز جتنا ہو سکتا درود شریف پڑھتی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی مقدار، اپنی حیثیت کے مطابق روزانہ درود پاک پڑھتی۔ کچھ دنوں بعد اس کو اپنے اندر کچھ بہتری محسوس ہونے لگی۔ وہ سمجھی کہ دوائیوں کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ 3 ماہ بعد وہ ڈاکٹر کو واپس گئی چیک اپ کرانے کے لیے۔ اس نے جانے سے پہلے اپنی دوست کو فون کیا کہ میں بہت گھبرائی ہوئی ہوں، پتہ نہیں اب رپورٹس میں کیا آئے گا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو میں نے اسے پھر یہی کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہو، درود پاک پڑھتے ہوئے جاؤ، دیکھنا درود پاک کی برکت سے سب کچھ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اس کے ٹیسٹ ہوئے، ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا اور کہا کہ رپورٹس 10 گھنٹے کے بعد آئیں گی۔ 10 گھنٹے کے بعد رپورٹس آئیں تو مزید اسے 3 گھنٹے کے لیے انتظار کے لیے کہا گیا۔ آپ سوچیں اس لڑکی پر کیا گزر رہی ہوگی کہ پہلے مجھے 10 گھنٹے روکا، 3 گھنٹے اور روک لیا۔ وہ یقیناً یہی سوچ رہی ہوگی کہ اب میری رپورٹس پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی ہیں، یا میری تکلیف پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کی گھبراہٹ اور بے چینی بجا تھی۔ اسی اثنا میں وہاں سے لیب ٹیسٹ والوں کا گزر ہوا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور ایک دم رک کر اس کا نام پوچھا، اور پھر اس کے شوہر کا نام پوچھا، تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ ہاں میں ہی یہ ہوں اور میرے شوہر کا نام ہے۔ پھر وہ حیرت سے آپس میں سرگوشی میں کچھ کہنے لگے لیب ٹیسٹ والے کہ رپورٹس تو انہیں کی ہیں، اور اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر ڈاکٹر کے پاس آئیں۔ وہ اندر گئی تو ڈاکٹر نے اس کے رپورٹس کی اسکیننگ کی اور بغور رپورٹس دیکھنے لگے، غور سے دیکھنے لگے۔ پھر اس سے کہا کہ آپ کس طرف آ کر بیٹھیں۔ وہ ڈاکٹر کے قریب والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر بہت غور سے اور حیرت زدہ ہو کر کبھی اس کو دیکھتے، کبھی اس کی رپورٹس کو دیکھتے۔ پھر ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کہیں اور سے بھی علاج کروا رہی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہیں سے علاج ہو رہا ہے، اور بس اسلام آباد ایک جگہ دکھایا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا تھا، پھر آپ کے پاس سے کہیں اور نہیں گئی۔ پھر ڈاکٹر نے کہا اچھا کہیں سے انجیکشن وغیرہ لگوا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں کہیں سے کوئی انجیکشن نہیں لگوا رہی۔ اب وہ مزید گھبرا گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، آپ مجھے کیوں کنفیوز کر رہے ہیں، بتائیے آخر مسئلہ کیا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی پرانی رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس پر آپ کو 6 سے 8 ماہ کا ٹائم دیا ہے، اور اس پر آپ کے دستخط بھی ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے معلوم ہے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب میں آپ کی نئی رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس میں ہر چیز پازیٹیو آ رہی ہے، یعنی آپ کی بیماری جو پہلے نگیٹو آ رہی تھی اب پازیٹیو آ رہی ہے، یعنی آپ ٹھیک ہو رہی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اسی وقت کچھ نہیں دیکھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوں، ہسپتال میں ہوں،
मैं उसी वक़्त कुर्सी से उठी और वहीं ज़मीन पर सजदे में गिर गई और इतना रोई कि जब रो-रो कर मेरे आँसू थम गए, मुझे तसल्ली हुई, तो मुझे तसल्ली देकर सबने उठाया। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे मेरी दोस्त ने कहा था कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ो। तो मैं रात को सोने से पहले 300 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़कर सोती थी और ये सब दुरूद की बरकतों से हुआ है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे दुरूद पाक की बरकत से इस जानलेवा बीमारी से शिफ़ा दे दी। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बिल्कुल सेहतयाब हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है। घर के काम-काज भी कर रही हैं, बच्चों को भी सँभाल रही हैं और उनको देखकर लगता ही नहीं कि कभी उन्हें कोई बीमारी भी हुई थी। ये सब दुरूद पाक की बरकत का नतीजा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें बड़ी से बड़ी मुसीबत आफ़त से निजात दे देते हैं। लेकिन दुरूद पाक आप तवज्जो से भेजें, अदब से, मोहब्बत से। यानी आप दिन भर तो पढ़ें, लेकिन दिन का कोई एक वक़्त ऐसा मुकर्रर कर लें, जब आप 100 बार या जितना भी आपसे हो सके, अपनी मिक़दार और हैसियत के मुताबिक तवज्जो अदब से तसव्वुर करके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हूँ, वो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और फिर अपने मसले को ज़हन में रखकर दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक का हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इक़दस में हदिया करें और फिर उसके वसीले से दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, चाहे नामुमकिन काम हो, चाहे बहुत बड़ा मसला हो, चाहे कुछ भी हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल दुरूद पाक की बरकत से निगाह करम फरमाएगा। रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजने की बरकत से आपकी वो हाजत ज़रूर पूरी होगी। अगर इन बहन को अल्लाह अज़्ज़ व जल शिफ़ा दे सकता है, दुरूद पाक की बरकत से, उन पर रहमत की निगाह फरमा सकता है, उनकी इतनी बड़ी बीमारी 3 महीने में ठीक हो सकती है, तो फिर हमारे मसाइल क्यों नहीं हल हो सकते? हमारी परेशानियाँ क्यों नहीं ख़त्म हो सकती? हमारे काम क्यों नहीं बन सकते? हमारी हाजातें क्यों नहीं पूरी हो सकती? यकीनन हमारे पढ़ने में कमी है, हमारे पढ़ने में कोताही है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें बाअदब होकर तवज्जो, मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारा पढ़ना कबूल फ़रमाए, हमारी जायज़ दुआएँ, मुराद हाजात पूरी फ़रमाए, जितने बीमार हैं उनको शिफ़ा अता फ़रमाए, सबके तमाम मसले हल फ़रमाए, खूब ही मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।